العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، اس عزیز مدرسے کے حضرات منتظمین، یہاں کے مبارک اساتذہ کرام، یہاں کے عزیز طلباء اور اطراف سے آنے والے وہ تمام اہل درد حضرات جو اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اللہ کی کتاب کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، خاطب ہیں۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے دو اہم ترین موضوعات پر بات سنی۔ ابھی ذرا پہلے جناب مولوی جنید فاروقی صاحب نے انتہائی مؤثر انداز سے اپنی بات پیش کی، اپنی بات کیا پیش کی، ہم سب کی بات پیش کی، اور اس سے پہلے یہاں کے بعض عزیز طلباء نے یہاں جو شخصیت کی تعمیر کے عنوان سے جو کورس چلایا جا رہا ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس سلسلے میں اس کا ایک اچھا نمونہ پیش کیا۔ ہم تمام چیزوں کی تائید کرتے ہیں اور اس کی تحسین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ کہ زبان کے تعلق سے اللہ کے بندوں تک ہم کس طرح پہنچیں، ان کو اچھی زبان میں اپنی بات ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں، جو حکمت دین ہے اس کے موتی ہم کس طرح چن سکتے ہیں، اس سلسلے میں ایک اچھا نمونہ پیش کیا گیا مختلف عزیز طلباء کی طرف سے، جن میں سے بعض ہمارے شاگرد بھی ہیں۔ اس میں بعض چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو ہم انگلش سیکھتے ہیں، ہم جو زبان کی نوک پلک کو کس طرح سنوارا جائے، آسٹریلین انداز کیا ہے، امریکی انداز کیا ہے، برٹش انداز کیا ہے، انگلش کس طرح بولی جائے، اور جدید جو معلومات ہیں ان معلومات سے اپنے آپ کو کس طرح لیس کیا جائے، یہ تمام چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں۔ ہر کیوں کا جواب سب سے پہلے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، اس کے بعد پھر انسان عملی اقدام کرے اور آگے بڑھے۔ کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسی تہذیب سے پیار ہے، کسی ایسے تمدن سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، جو تہذیب ہماری تہذیب سے ٹکراتی ہے، جو تمدن ہمارے تمدن سے ٹکراتا ہے، جن کی زندگی ہماری زندگی سے، جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اور جو زندگی ہمارے آقا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بسر کی ہے بلکہ بسر کروائی ہے۔ پھر ہم یہ ساری چیزیں کیوں سیکھتے ہیں؟
اس کیوں کا سب سے پہلے حل تلاشا جائے اور اس کیوں کے جواب سے اپنے آپ کو مطمئن کیا جائے، تبھی ہم دوسروں کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں۔ ہم یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے عزت پائیں، ہم عزت پانے کے لیے نہیں، عزت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دی جا چکی ہے، عزت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہمیں پہنچایا جا چکا ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو بھی عزت کا طلبگار ہے وہ یہ جان لے کہ ساری عزتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھی باتیں اللہ کی طرف عروج کرتی ہیں، صعود کرتی ہیں، چڑھتی ہیں، بلندیاں طے کرتی ہیں، رفعتوں کی مدارک تک پہنچ جاتی ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے کام ان اچھی باتوں کو یا وہ اچھی باتیں اچھے کاموں کو اور اونچا اٹھاتی ہیں۔ تو عزت تو اللہ کی طرف سے طے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ کی، عزت اہل ایمان کی، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ ہم ان کی تہذیب کو اپنانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، ہم عزت پانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی یہ بات اگر داخل ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے ہمارا مقام ذرا بلند ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم اور عزت والے بنیں گے، تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے دین کی خیر منائیں، اپنے اسلام کی خیر منائیں۔ بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، منافقوں کو خبر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو خدا کے باغیوں اور منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا گہرا تعلق والا بناتے ہیں، اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان کے پاس جا کر وہ عزت کے متلاشی ہوتے ہیں، عزت کے طلبگار ہوتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ سب سن لیں کہ ساری عزتیں اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ کام ہم عزت پانے کے لیے نہیں، عزت دینے کے لیے کرتے ہیں۔ عزت دینے کے لیے وہ قومیں، وہ لوگ جن کی تہذیب، جن کا تمدن اور جن کی ساری کیفیات، جن کی زندگیاں ایک محرومی کی زندگی ہے، ظاہری طور پر ہنستے مسکراتے چہروں پر کبھی نہ جائیے، ایک پرت اتار دیں، اندر سے وہ تھکا ہارا، وہ درماندہ، وہ بے بس بے کس اور ایک فقیر انسان نمودار ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم عزت دینے کے لیے اور لوگوں تک اس عزت کو پہنچانے کے لیے جو عزت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم یہ سارے کورس سیکھتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، جتنے بھی عزیز طلبہ آئے وہ اسی ثقافت کے ساتھ آئے، کسی نے عربی لباس پہنا تھا، اور عام طور پر جتنے بھی آئے وہ ایک عام علماء کا جو شریفانہ لباس ہے، اور سب کے سب عالم بھی ہے، اور ہر ایک نے اپنے آپ کو اسی طرح پیش بھی کیا۔ اور یہ صرف پیش کرنے کی چیز نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بھی جائیں ہم اپنی ٹوپیوں کے ساتھ، اپنے کرتوں کے ساتھ، اپنے پائجاموں کے ساتھ، ٹخنوں سے اوپر جو پائجامہ رکھنا ہے جو سنت رسول ہے، اپنی تمام تر تہذیبی شناخت کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی سنت رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فدائیت کے جذبے کے ساتھ ہم جائیں گے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں گے، کبھی ہم مرعوب نہیں ہوں گے۔ مرعوبیت کو ذہن سے اس طرح کھرچ کر نکال دیں کہ ہمیں مرعوب ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کو رب مان کر میں راضی ہوا، اب کسی کو کیا رب مانا جائے؟ اللہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ طاقت والا ہے، دین اس کا ہے، شریعت اس کی ہے، قرآن اس کا ہے، زمین اس کی، آسمان اس کے، دنیا اس کی، آخرت اس کی، جنت اس کی، جہنم اس کی، انسان اس کے، جنات اس کے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ،
ہر چیز اللہ رب العزت کی ہے. ہم یہ پیغام لے کر جائیں گے, خدا کی دعوت لے کر جائیں گے, خدا کے دین کی دعوت لے کر جائیں گے اور عزت تقسیم کرنے کے لیے جائیں گے. یہ نہیں کہ ہم کسی سے متاثر ہوں, ہمیں متاثر ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, اسلام کو دین مان کر, اللہ کا دین مان کر میں خوش ہو گیا, میں راضی ہو گیا, میں مطمئن ہو گیا. اب کسی علم, کسی فلسفہ, کسی تحریک, کسی بھی چیز سے میں ادنا متاثر نہیں ہو سکتا, اس سے کہ اللہ نے دین دے دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ومن یبتغی, دوسری آیت میں, اس آیت کے ساتھ نہیں ہے, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه, اور جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی چاہت رکھے گا, صرف دل میں چاہت رکھے گا, ایک تنہا چاہت اسے اسلام سے باہر کرنے کے لیے کافی ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں انتہائی دیوالیہ ہو جائے گا, سب کچھ کھو دے گا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑھ کر برباد وہ ہیں جو اپنے آپ کو کھو دیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھو دیں گے قیامت کے دن, اس لیے کہ دین سے محروم ہیں. الا وهو الخسران المبین, یاد رکھو یہ کھلم کھلا ایسا خسارہ ہے, ایسا دیوالیہ پن ہے اور یہ ایسا کھونا ہے جس کے بعد کچھ اور کھونے کا تصور نہیں, سب کچھ وہ کھو چکا. ہم عزت دینے کے لیے تعلیم پا رہے ہیں. ہمارا ہدف کسی خاص مقصد تک پہنچنا نہیں, ہم تو پہنچائے ہیں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, ہم دوسروں کو پہنچانے کے لیے. وہ جو مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں, جن کے پاس مقصد نہیں, جن کے پاس زندگی کا طریقہ نہیں, جن کے پاس شریعت کا نور نہیں, جن کے پاس سنت کی پاکیزگی نہیں, جن کے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا وہ آب حیات نہیں, جن کے پاس کچھ نہیں, جو کنگال ہیں, ان کو ہم پہنانے کے لیے, ان کو ہم نوازنے کے لیے, ان تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے, ان کو انگلی پکڑ کر ان کے مقصد تک لے جانے کے لیے ہم یہ ساری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جدید معلومات حاصل کی جائیں, لیکن ہماری بنیاد, ہماری اصلیت, ہماری حقیقت اور ہماری جو اصل الاصول, جو اصل بنیاد ہے, وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ علم دین ہے, وہ علم شریعت ہے, وہ قرآن کریم ہے, وہ احادیث نبویہ ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ہم راضی ہو گئے, ہم خوش ہو گئے. اب کسی شخصیت سے کیا متاثر ہونا, کسی مفکر کی فکر کو کیا اپنانا, یہ بات ضرور ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها, حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے, اس کی گمشدہ متاع ہے, جہاں کہیں بھی وہ پائے گا اسے, وہی اس پر سب سے بڑا حق رکھتا ہے. یہ بات بھی ہمارے آقا نے ہمیں سکھائی. ساری جو بھلائیاں ہیں وہ ہماری اپنی ہیں, اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام ان بھلائیوں کو لے کر آئے تھے, اور اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر ہمیں بتا دیا ہے. حضور کو مان لیا, اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے کسی کا قول ٹکراتا ہو, آپ کی بات سے کسی کی بات ٹکراتی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے کسی کی رہنمائی نہیں بلکہ کسی کی ڈاکہ زنی ٹکراتی ہو, بات چلے گی اللہ کے رسول کی. جو 100 آدمیوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں, ہرگز سے فخریہ پیش نہ کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مقام عطا فرمایا, کوئی لکھے نہ لکھے کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے, الفضل ما شہدت به الاعداء, کمال تو یہ ہے کہ دشمن اس کی گواہی دیں, اگر دشمن گواہی نہ بھی دیں, وکفا باللہ شہیدا, وکفا باللہ شہیدا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. تنہا اللہ کی گواہی کافی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, اور آپ کو ماننے والے تمام اہل اسلام گواہی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی گواہی دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تب بھی ٹھیک, تنہا اللہ رب العزت کی گواہی کافی ہے.
ہرگز مرعوب نہ ہوں. ہم دنیا کے جس میدان میں بھی جائیں ہم اس اسلحے سے لیس ہو کر جائیں گے. دعوت کے جو طریق، دعوت کے جو طرق ہیں، جو اسالیب الدعوہ ہیں، زبان کے ذریعے سے بات کو اچھے انداز سے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ہم لے کر جائیں گے لیکن مرعوب ہو کر نہیں جائیں گے. ادعو الی سبیل ربک، دعوت تو ہمیں دینا ہے، ہم اسے صحیح راستے پر لائیں گے. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ جتنے بھی ہمارے عزیز طلباء ہیں بلکہ ان کے پڑھانے والے خود ہمارے عزیز شاگرد ہیں، تمام کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات رہے گی کہ ہم دوسروں کو مقصد تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کو اہداف تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کو پاکیزگی بخشنے کے لیے ہم یہ کام، یہ کورس چلا رہے ہیں. کسی سے معروف ہونے کے لیے، کسی سے عزت پانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو عزت دینے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی اس وقت روم اور ایران کی حکومتیں سب سے بڑی حکومت تھی اور سب سے بڑی حکومت روم کی تھی، شاید ایران اس کا آدھا بھی نہ ہو. رومی بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلم تسلم، اسلام لے آ حفاظت میں رہے گا، بات مان جا صحیح سلامت رہے گا، اسلام قبول کر لو صحیح سلامت رہو گے. یہ دعوت دین کی غیرت بھی ہے، دین کی رحمت بھی ہے، دین کی رفعت بھی ہے، دین کی عزت بھی ہے. اس طرح سے دعوت پیش کی جائے گی. کسی کا اسلام میں داخل ہونا خود اس کے لیے شرف ہے، خود اس کے لیے عزت ہے. اس طرح ہم اللہ کے دین کو پہنچانے والے، خدا کے اسلام کو پہنچانے والے، بندگان خدا تک پہنچانے والے، تاکہ سسکتی بلکتی ہوئی جو انسانیت ہے اور یہ چیختی چلاتی بے ہنگم ایک جو زندگی ہے، لوگ سکون کے متلاشی اور پیاسے ہیں، ان کو ہم آب حیات فراہم کرنے والے بنیں گے. اس کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا، اس کے لیے تمام مدارس قائم کیے گئے، اس کے لیے مدرسے کا ہر کورس وضع کیا گیا. تمام مدارس ایک یونٹ ہے میرے بھائیوں، ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے. کسی مدرسے کو کسی مدرسے سے الگ کر کے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے. کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا جا سکتا ہے؟ دین ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے. ہم اسی کے مطابق یہاں پر آئے ہیں. جو لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جو لوگ دنیا کی کسی بھی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، سب ایک یونٹ کے لوگ ہیں. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی اور اپنے آپ کو اس عمارت میں جوڑی جانے والی آخری اینٹ بتایا. خدا کا دین ایک اکائی ہے، اسی دین کے لیے مدارس قائم کیے گئے ہیں اور ہم سب کے سب اس کی اینٹیں ہیں گویا، اور اس کے ذریعے سے پوری عمارت مکمل ہوتی ہے. بلکہ عمارت مکمل ہو چکی، اس عمارت کی مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کھڑا کیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو پیام انسانیت کے تعلق سے بات کہی گئی ہے، ہر چیز کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے. ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے کیوں ہوا؟ یہ جتنے اعداد و شمار پیش کیے گئے، یہ صرف اس کے لیے نہیں کہ ہم دیکھ کر ذرا اس پر تعجب کریں. ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم موجود ہیں اور شراب پی جا رہی ہے، ہم موجود ہیں، زنا کیا جا رہا ہے، ہم موجود ہیں، اور ہر طرح کی خرابی وجود میں آ رہی ہے. کیوں اس طرح ہوا؟ اللہ رب العزت نے یہود اور خاص طور پر یہود کے بارے میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی، لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. ان کے جو ربانیین ہیں، ان کے جو مشائخ ہیں، ان کے جو اللہ والے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں، انہوں نے لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ گناہ پر مبنی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے بدترین کام وہ کیا کرتے تھے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیہ، تم سے پہلے جو صدیاں گزر چکی ہیں اس میں وہ کریم طبقہ کیوں باقی نہیں رہا، جس میں ایک طرف حضرات علماء ہیں، دوسری طرف جو سنجیدہ دانشور طبقہ ہے جن کی دانش اللہ کے دین سے محفوظ ہے. اس طرح کا طبقہ کیوں نہیں رہا؟ ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلنے سے لوگوں کو روکتا. الا قلیلا ممن انجینا منہم، بس تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی، باقی سب کے سب اس فساد کو روکنے میں ناکام رہے، یعنی کہ انہوں نے اسے روکا نہیں. ہر چیز کی ذمہ داری اپنے سر لینے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے. جب یہ تڑپ پیدا ہوگی، یہ کسک پیدا ہوگی، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راتوں کی نیندیں اڑا دیں.
ہم فکر کرنے والے، ہم تڑپنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم ترین سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت عظیم ہے، کھانے پینے کی سنتوں سے لے کر سونے جاگنے کی سنتوں سے لے کر جو عظیم ترین سنت وہ لوگوں کے لیے بے چین رہنے کی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان طویل السکت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غور و فکر کرتے، ہمیشہ متفکر رہتے اور بہت زیادہ غمگین رہتے، اکثر و بیشتر خاموش رہتے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ اطمینان اپنی جگہ پر، لیکن انسانیت کا درد، انسانوں کی فکر، انسان کہاں جا رہے ہیں، انسان جہنمی بننے پر تلے ہوئے ہیں، انسان گویا معاشرے کا جسے ہیرا بننا تھا، معاشرے کے لیے آراستہ بننے کا ایک زیور بننا تھا، وہ انسان معاشرے کا کچرا بن رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ تڑپتا تھا تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کا تذکرہ الگ سے کیا ہے اور تمام انسانوں کے تعلق سے اشارتاً الگ سے بات بیان فرمائی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری ہر مشقت ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، تمہاری سے مراد تمام انسانوں کی، حریص علیکم، اور تمہاری ہدایت کے اور تمہاری نجات کے وہ بے انتہا خواہش مند ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کا تذکرہ الگ سے اللہ نے فرمایا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو بات کہی جا رہی ہو تمام انسانوں کے لیے، مؤمنین کے حق میں تو سراپا شفقت ہے، مجسم رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کا ایک ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے کرن ہمیں نصیب ہو جائے تو واقعتاً ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، ہم کوشش کرنے والے بنیں، اپنے آپ کو فراموش کر دیجئے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو کھپانے والے بن جائیے۔ چند علماء کرام یہاں ہیں، ہندوستان گیر پیمانے پر دیکھا جائے سینکڑوں علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ تعداد بھی معمولی تعداد نہیں ہے۔ اگر چاہے یہ تعداد ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اپنا وقت خرچ کیجئے، اپنی جان خرچ کیجئے، اپنا مال خرچ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس طرح کی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال رکھا ہے، وہ علم دین جس کی حیثیت کیا بتائی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سینکڑوں دفعہ، ممکن ہے ہزاروں دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں، ہر دفعہ آئے تو علم لے کر آئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام علماء حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ السلام دراہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، وہ علم کی میراث تقسیم کرتے ہیں۔ جس نے اس کو لیا اس نے بہت بڑے حصے کو پا لیا۔ ایک دفعہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام دراہم اور دینار کی تھیلی لے کر نہیں آئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اتنے پیسے بھیجے ہیں، ہر دفعہ آئے علم لے کر آئے، ہر دفعہ آئے اللہ رب العزت کی مرضیات کا علم، اللہ کی منہیات کا علم لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہمیں دیا ہے، اور اس علم کے حاصل ہونے کے بعد میں سوائے ربانی بننے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اے لوگو، اے عالموں، اے قرآن کریم کے پڑھنے والوں، اے قرآن کریم کے پڑھانے والوں، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو۔ اور مدارس میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو متعلم ہیں یا پھر معلم ہیں، اور اس کے بعد میں اس کا نتیجہ ربانیین بننا ہے، اور ربانیین بننے کا نتیجہ پھر یہ کہ انسان پھر بے چین رہے، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، بلکہ اپنی تکلیف بھول جائے اور وہ کوشش کرنے والا بنے، آگے بڑھنے والا بنے۔ جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا ایک راستہ نہیں سارے راستے کھول دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ جو موضوع ہے
اس موضوع کا تعلق انہی چیزوں سے ہے۔ ارتداد، اللہ کے دین سے پھر جانا، اللہ کی عظیم ترین نعمت کو چھوڑ دینا، یہ ہم لوگوں کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ خون کے آنسو رونے کی بات ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے واقعی شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ تم کفر کرو، اہل ایمان کفر کرے، کیسے ممکن ہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی احادیث، آپ کا چال چلن، آپ کی تمام رہنمائی، آپ کی ساری چیزیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہیں۔ اللہ کی کتاب جیسی لا زوال، بے مثال، لا ثانی، لا فانی دولت موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں۔ ہماری عمر 55 سال ہو رہی ہے اور ہر روز یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر تمام حکماء کی حکمتیں قربان ہوں اور تمام عقل مندوں کی عقلیں قربان ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایمان سے پھر جائے، کوئی دین سے پھر جائے، یہ ہم تمام کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ارتداد کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ ارتداد بسا اوقات خوف کی صورت میں، خوف و ہراس کی صورت میں آتا ہے، بلکہ ہم ایک آسان بات یہ کہتے ہیں، ایمان نہ لانے کی جتنی وجوہات قرآن کریم نے بیان کی ہیں یا احادیث میں وارد ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام گویا کہ ارتداد کے وہ اسباب ہیں، اور ان کو ایمانی دعوت جس طرح دی گئی ہے اسی طرح جو مرتد ہو گئے ہیں خدا نخواستہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو ہم درد دل اپنا ان کے سامنے رکھ دیں۔ ہم کسی اپنے مفاد کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ارتداد بسا اوقات خوف کی بنیاد پر بھی، آپ حضرات میں سے کم لوگ واقف ہیں، مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کہتا ہے مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ دین سچا ہے، ان کو معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، جان کا خوف تھا۔ وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا، ہم غائب کر دیے جائیں گے۔ وہ ان کو جان کا خوف تھا۔ بسا اوقات ارتداد جان کے خوف کی بنیاد پر بھی انسان اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے۔ ان کے پاس جائیے جو اس نیت سے اگر کوئی مرتد ہو گیا خدا نخواستہ کہ موت تو آنی ہے، موت آئے گی، جان تو جائے گی، معاملہ جان کے جانے کا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری کس شکل میں ہو رہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، اس کا امیدوار ہے، اس کا آرزو مند ہے، اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جان کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تو جانیں خرید چکا ہے، ہماری اپنی جان ہماری نہیں ہے۔ اللہ کوئی آپ کسی کے پاس جائیں، کسی بازار میں کسی دکان میں کوئی چیز آپ دیکھ لیں جو دکاندار نے الگ رکھی ہو، آپ اسے خریدنا چاہیں اور وہ پہلے کوئی خرید کر جا چکا اور دکاندار کے پاس امانتاً اس نے وہ چیز رکھوائی ہو، کیا کہے گا وہ؟ اسے تو ہم بیچ نہیں سکتے، خریدی جا چکی ہے، یہ آپ اسے خرید نہیں سکتے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین سے ان کی جانیں بھی خرید چکا، ان کا مال بھی خرید چکا، اس کے بدلے میں اب کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ تو اللہ رب العزت خرید چکا، جانیں اللہ کی ہیں، اور ہمارے پاس وہ جو جانیں ہیں وہ امانتاً اللہ نے رکھوا دی ہیں۔ اب ہم کسی کے ہاتھ بک نہیں سکتے، ہمیں خریدنے والا تنہا اللہ رب العزت ہے، ہم بکاؤ مال نہیں ہیں۔ تو جان کی فکر چھوڑ دیں، انسان کوشش کرے، جدوجہد کرے اور اللہ رب العزت کے دربار میں وہ باعزت حاضری کا مستحق بنے۔ ارتداد اس کی بنیاد پر بھی، ارتداد نفس کی جو خواہشات ہیں، بے لگام خواہشات،
جس کی وجہ سے انسان اللہ کے دین کو چھوڑنے کے لیے بسا اوقات تیار ہوتا ہے. جو نفسانی غلام جو انسان بنا ہوا ہے اس غلامی سے انسان کو نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دل کا فاتح بنایا ہے, اپنے دل کا غلام نہیں بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. تمام لوگ صبح کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو آزاد کر دیتے ہیں, گویا اپنے نفس کو نفس کی غلامی سے, دنیا کی غلامی سے, پیسوں کی غلامی سے, عہدوں کی غلامی سے اور اپنی خواہشات کی غلامی سے, جو سب سے خطرناک غلامی ہے, اس سے وہ آزاد کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے نفس کا فاتح بنایا ہے. اس کے مفتوح نہ بنے, اس کے غلام نہ بنے, اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے نہ بنے, اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے. فمعتقها, وہ اسے آزاد کر دیتا ہے ہر طرح کی غلامی سے. او موبقها, یا اپنے نفس کو وہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اکثر جو ارتداد کے واقعات پیش آتے ہیں اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ نفس کی غلامی ہے, خواہشات پرستی ہے, خواہش پسندی, پھر آگے بڑھ کر خواہش پرستی, جو میں چاہوں وہ ہو جائے, مجھے فلاں چیز ملے, چاہے حلال ملے حرام ملے, بہرحال مجھے ملے, اور صحیح چیز ملے غلط ملے, گوبر ملے گو ملے, جو بھی ملے میں کھاؤں گا اور اپنے پیٹ کا جہنم بھروں گا. لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کی ذمہ داری یہ ہماری اپنی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے. ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے, ہمیں سچی بات پیش کرنی ہے, درد دل کے ساتھ وہ بات پیش کرنی ہے, کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بات پیش کرنی ہے. اسی طرح غربت ہے, اسی طرح جہالت ہے, اسی طرح فہم دین کی کمی ہے. بسا اوقات آدمی غریب ہوتا ہے اور ہمیں وہ جانا پڑے گا, ان کی غربت کا ازالہ کرنا پڑے گا. صرف نصیحت کرنا کافی نہیں, حالانکہ ہر نصیحت سر آنکھوں پر, نصیحت کی قدر و قیمت اپنی جگہ, اسے ہرگز اس کے معیار کو اور اس کی حیثیت کو گرایا نہیں جا سکتا, لیکن ہمیں وہ ساری چیزیں فراہم کرنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے ساتھ جس چیز کو جوڑا ہے وہ اطعام المسکین ہی نہیں بلکہ تحریض اور حض علی اطعام المسکین ہے. اللہ تعالیٰ کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جو بات اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ کمبخت اللہ رب العزت پر جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے, ماحول بنانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے پاس مال ہے تو پھر مال کو تقسیم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, انفاق فی سبیل اللہ کے عمل میں آگے رہنا, لوگوں کو آگے بڑھانا, یہ ہم پر اسی طرح فرض ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان باللہ کے ساتھ جوڑ دیا. تو ذرا تصور کریں کہ اس کی کیا حیثیت ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آپ نے اسے دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے, اور یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے دے کر نکالتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا ہے. گویا اللہ قیامت کا انکار کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہ کرنا, دونوں کو اللہ رب العزت نے یکساں بیان کیا ہے. ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ حضرات جانتے ہیں, اگر نہیں جانتے ہو تو اسے جان لیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اخلاق نبوت اتارے ہیں اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت اتارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائے کہ انی اخشى علی نفسی, اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی, مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کہی, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اور بعض روایات میں لا یحزنک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو غم نہیں دے گا. کیوں؟ آپ کون سے کام کرتے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم یا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. 5 چیزیں ہیں آہ کا ساتھی بننے کی چیزیں. ہم واہ کے ساتھی تو خوب بنتے ہیں, لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, بہت بہتر ہے سر آنکھوں پر, لیکن لوگوں کے غم کے میں شریک ہونا سیکھیے. اپنے دوستوں کو دیکھیے, اپنے ساتھیوں کو دیکھیے. اگر کوئی کہیں ملازمت کر رہا ہو تو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اس میں تفریق بھی نہ کریں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. دیکھیں کہ کس کی پیشانی پر شکن
پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ کون پریشان ہے، بسا اوقات سالہ سال تک کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے اور اپنے دوست کو پہچان نہیں پاتا، کبھی اسے الگ لے جائیے، کیا بات ہے، بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، والد صاحب بیمار ہیں، والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کون سی بے چینی تمہیں کھائی جا رہی ہے، کچھ نہ ہو تو اسے اچھے الفاظ سے تسلی دیجیے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور صاف ستھری بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوشیوں کی سینکڑوں مجلسوں کو بھول جائے گا، زندگی بھر غم کی اس مجلس کو یاد رکھے گا کہ فلاں وقت کسی نے میرا ساتھ نبھایا تھا، میرے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے تسلی کے 2 بول کہے، وہ اسے یاد رکھے گا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مبتلا غم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ عام مہمان نوازی سر آنکھوں پر، یہاں تو ساری چیزیں موجود ہیں، پھر دنیا ایسی بن گئی ہے کہ کسی کی مہمان نوازی آسان بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی مہمان آئے بھوکا پیاسا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اس کی مہمان نوازی کرنا جان بچانا تھا۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، یا اس کا ایک اور ترجمہ آپ لوگوں کو کمائی فراہم کرتے ہیں، اور آپ جو مصیبت کے مارے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کام یہ اخلاق نبوت ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں، دعوت دین بھی ہمیں دینا ہے، لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا یا اس کی تکمیل میں ہمیں حصے دار بننا، یہ ہماری اپنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت عظیم ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جہاں غربت ہے وہاں ہم غربت کو دور کریں گے، جہاں جہالت ہے وہاں عام طور سے حملہ ہوتا ہے، معلوم نہیں لوگوں کو کیا اللہ کا دین ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور اس علاقے والے اگر نہیں جانیں گے تو کون جانے گا۔ کتنے ایسے عزیز ترین طلبہ ہیں جن کے گھرانوں میں جہالت تھی، اور یہاں اللہ کے نیک بندوں نے کام کیا، اور بعض حضرات یہاں موجود ہیں، انہوں نے کام کیا، اس کا بیڑا اٹھایا، جہالت دور ہو گئی، دین آیا، اسلام آیا، شریعت آئی، سنت آئی، خدا کا نور آیا، اور اس کے نتیجے میں جہالت کی تمام تاریکیاں کافور ہوتی چلی گئیں۔ ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب جہالت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تشکیکی ذہن جو پیدا کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو ذہین ہیں، ذہانت بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور ذہانت بڑی حساس چیز ہے، اپنی ساری ذہانتوں کو قربان کرنا سیکھیے۔ اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے ساری چیزیں قربان کریں، اللہ کی سچی محبت پیدا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں، تو پھر ذہن کبھی تشکیک کا شکار نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، کیسی عظیم ترین شخصیت، کیسی مہربان شخصیت، وہ محبت اگر دل کے اندر پیدا ہوگی تو پھر ہر طرح کے شکوک اور شبہات وہ ختم ہو جائیں گے، اور کسی کے اندر اگر پیدا ہو بھی جائیں تو ہم اہل مدارس کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا ہر خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کفر بالطاغوت بھی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کو ٹھکرا دے اور اللہ پر پورا ایمان رکھے اس نے مضبوط ترین حلقہ تھام لیا۔ کفر بالطاغوت کے الگ الگ مرحلے ہیں، ایک عام انسان کے لیے تمام غیر اللہ، تمام طاقتوں کو ٹھکرانا اور اللہ کو ماننا، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن ایک عالم دین کے لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جس طرح کا بھی منکر پیدا ہو رہا ہے، اول تو اسے پیدا ہونے نہ دیا جائے، خدا نخواستہ پیدا ہو جائے تو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کفر بالطاغوت یہ بھی ہے کہ ہم بتا دیں کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے اور شریعت اللہ نے کیوں اتاری ہے، ہر کیوں کا جواب دینے والے بن جائیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور کوئی ایک ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ رب العزت کی کتاب نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے، اور جس چیز کو ان لوگوں کے ذہنوں میں منتقل نہ کیا جا سکے جن کے ذہن شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اس کام کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کام کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں لوگوں کی غربت بھی مٹانی ہے۔ سارا کام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے،
لیکن دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا ذریعہ بنائے، اس سے کہ ہم وارثین انبیاء ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں غربت بھی مٹانی ہے، ہمیں جہالت بھی مٹانی ہے، ہمیں شکوک اور شبہات کو ختم کرنا ہے، اللہ کی سچی محبت لوگوں کے دلوں میں عام کرنی ہے۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں، ہم بہت اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا جو ایک حصہ جسے ہم تزکیہ اور احسان کہتے ہیں، علم نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ علم جس کام کے لیے تھا، علم بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اس لیے ہے کہ انسان پاک و صاف بنے اور پاک صاف بنائے، جسے تصوف کہتے ہیں، جسے تزکیہ و احسان کہتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی تو ہونے چاہیے جو کسی کونے میں بیٹھے ہوں اور یہ چیختی چلاتی چنگھاڑتی جو ایک بے ہمدم قسم کی زندگی ہے، انسان کو کہیں کوئی سکون نہیں، وہ کبھی جائے اللہ کے ان بندوں کے پاس، کچھ درد دل حاصل کر لے، سکون قلب حاصل کر لے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں اور کچھ اطمینان لے کر وہاں سے واپس ہو جائے۔ یہ کام بھی ہمیں کو کرنا ہے، سارے کام ہمیں کرنا ہے، اس سے کہ ہم وارثین انبیاء ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کے لیے ہدایت کا کام ہمیں کرنا ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، لیکن ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ واقعات ہی پیش نہ آئیں، اور اس کے بعد میں اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، سب سے بڑھ کر ہمیں بے چین ہونا ہے۔ ہم اس کے لیے کوشش کریں، ہم اس کے لیے ٹیمیں بنائیں، ہم اس کے لیے اچھے ذہین طلباء کو تیار کریں، ہم اس کے لیے مالداروں کے پاس جائیں، اپنی ضرورت کے لیے ایک دفعہ بھی نہ جائیں، لیکن قوم کی ضرورت کے لیے، ملت کی ضرورت کے لیے، خدا کے دین کے لیے ہم ان کے پاس 1000 دفعہ جانے کو تیار ہو جائیں، تاکہ ان کے ذریعے سے جہاں غربت ہے وہاں غربت ختم کی جائے، اور ہم اہل علم کے پاس جائیں، جہاں جہالت ہے وہاں جہالت کو ختم کیا جائے۔ مکتب کا جو نظام ہے، اس نظام کو بہت ہی عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جس طرح کی بات کہی گئی کہ مکتب میں پڑھانے والا استاد ہو سکتا ہے کتنے شیوخ التفسیر پر بھاری پڑ جائے، کتنے شیوخ الحدیث پر بھاری پڑ جائے، اور دین کا ہر کام عالمی کام ہے۔ جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو جہاز پر بیٹھ کر ہندوستان سے باہر جائے اور کچھ دین کی خدمت کرے، وہ عالمی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی عالمی خدمت کر رہا ہے۔ جو کسی بوسیدہ چٹائی پر بیٹھ کر الف با تا سا پڑھا رہا ہے، ایک نسل کو پروان چڑھا رہا ہے، خدا کے دین کو عام کر رہا ہے، اور علم خداوندی کو دلوں میں راسخ کر رہا ہے، ایمان کی حفاظت کا کام کر رہا ہے، وہ دین کی عظیم ترین خدمت انجام دے رہا ہے۔ کبھی انسان یہ نہ سمجھے اور زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے گویا بھیجا ہے۔ اس امت کی بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی برکت سے یہ پوری امت تیار ہوئی، اور اس امت کو اسی کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تو وہ کام ہوگا انشاءاللہ، تو پھر اس کے نتائج بھی ضرور ہے۔ اور اسی مبارک آیت پر جو ہم نے تلاوت کی تھی، دوبارہ اسے تلاوت کرتے ہوئے ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں، کوشش کی جائے اور اللہ کے لیے کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس آیت میں موجود ہیں۔ ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ جو ہم سمجھتے ہیں راستے بند ہیں، اللہ نے ایک راستہ نہیں بنایا، ایک راستہ اللہ نے بنایا، اس ایک راستے میں ہزاروں راستے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ احسانی کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے حق میں بھی محسن بنیں، اور ہم بندگان خدا کے حق میں بھی محسن بنیں۔ جو لوگ ارتداد کا شکار ہیں ان کے لیے دعائیں کریں اور کوششیں بھی کریں کہ وہ صحیح دین میں دوبارہ واپس آ جائیں، اور جو لوگ خدا کے دین سے محروم ہیں ہم ان کے پاس جائیں ایک خاص جذبہ لے کر، تاکہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو کر اللہ رب العزت کی مرضیات کو پانے والے، جہنم سے محفوظ رہنے والے اور اللہ کی جنت میں پہنچنے والے بن جائیں۔ اسی کے لیے یہ مدرسہ ہے، اسی کے لیے تمام تحریکات ہیں، اسی کے لیے تمام جماعتیں ہیں، اسی کے لیے تمام جمعیات ہیں۔ جو بھی کام کر رہا ہے، خدا کے دین کا کام کر رہا ہے، وہ ہمارا منظور نظر بن جائے، وہ ہمارے لیے گویا ہمارے دل کا ٹکڑا اور ہماری
جگر کا ایک حصہ بن جائیں، ہم ہر ایک کو اس نگاہ سے دیکھنے والے بنیں، اور اس طرح ایک سچا صحیح ایک صاف ستھرا معاشرہ ہم قائم کریں، پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو جہنم زار دنیا ہے ایک مرتبہ پھر جنت نشان ہو جائے گی۔ اور خواب و خیال کی باتیں میں آپ کو سنا نہیں رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جن لوگوں نے بھی کام کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے راستے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ اب بھی اگر ہم نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اب بھی ایمان والوں کے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل گداز ہو جائیں، نرم ہو جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس حق کے لیے ہم تمام کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔